اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قضا کیسا تھا۔ آج مسلمان، پہلے غربت تھی، افلاس تھی مسلمانوں کے اندر، ایک وقت کا کھانا 3 وقت کے اندر کھایا کرتے تھے، چچا کا پرانا کپڑا بھتیجا پہنا کرتا تھا، ماما کے اترے ہوئے کپڑے آلٹریشن کر کر بھانجے پہنا کرتے تھے، دادا کا کوٹ پوترا پہنا کرتا تھا، نانا کی شیروانی نواسا جو ہے چھوٹی کر کر پہنا، خیر و برکت کے زمانے تھے، لیکن غربت کی افلاس تھا۔ آج اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول میرے آنکھوں کے سامنے ہے جس میں آپ نے فرمایا مل فخر اخشا بکم، مل فخر اخشا بکم، لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تمہارے اندر فخر و فاقہ آ جائے گا، تمہارے اندر تندرستی آ جائے گی، ولیکن اخشا بکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، ڈر تو اس بات کا ہے کہ دولت کی فراوانی ہو جائے۔ آج دیکھو صاحب، ہر طرف سے دولت ہے، ہر گلی کے اندر 4 گھر 10 گھر ایسے ملیں گے کہ را مٹیریل تعمیراتی ساز و سامان اتر رہا ہوگا، کہیں کھمبیاں مولڈنگ کی، کہیں چلی، کہیں ریت، کہیں بالو، کہیں بانسا، ہر کوئی اپنی بلڈنگ کو جو ہے فلک شگاف بنانا چاہتا ہے، ہر کوئی اپنی گھرانے کو شداد کی جنت کا نمونہ بنانا چاہتا ہے۔ پیسہ آیا، روپیہ آیا، غریبوں کی مدد کر، یتیموں کی مدد کر، بیواؤں کی مدد کر، مسکینوں کی مدد کر، مہمانان رسول کی مدد کر، نبی کے وارثوں اور نبی کے جانشینوں کی مدد کر۔ 3 روٹی کھانے والا 4 تو کھا سکتا ہے، 5 نہیں کھائے گا، دال سبزی کھانے والا گوشت کھائے گا، لیکن جو ہے وہ زیادہ نہیں کھائے گا، خون کا پیشاب کرے گا، خون کا پاخانہ کرے گا، کھا بھی نہیں سکتا، دے بھی نہیں سکتا۔ اب دیہات جاؤ، کیا بولنا صاحب، یہاں کی زمین کا بھاؤ بہت ہو گیا ہے، مٹی سونے سے زیادہ قیمتی، یہ ایئرپورٹ روڈ ہے، یہ 4 لائن ہائی وے ہے، یہ انٹرنیشنل جو ہے لیول کی فلیٹیں، تجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس کا پاخانہ صاف کرتا ہے، تو وہاں واچ میں نہیں کرتا ہے، تیری جو ہے ٹرک دوڑ رہی ہے ہائی وے پر، یہ جو ہے میٹھا پانی کا چشمہ وہاں سے جاتا ہے، تو کھیتی باڑی کرتا ہے، کتنے لیٹر تو پانی پیتا ہے، خواہ زمین کا بھاؤ آسمان سے لگ گیا، اب کھا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، تو اب کیا کر رہا ہے؟ بیت الخلا کے اندر قیمتی سے قیمتی پتھر جہاں پیشاب کے چھینٹے لگتے ہو اور نجس اور ناپاک پاخانہ ٹکڑے بن کر گرتا ہو، اور جہاں گندگی عورتوں کی گرتی ہو، وہاں ایک جو ہے لاکھوں روپے کے ماربل اور لاکھوں روپے کے شور وہاں پر لگانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، کھا بھی نہیں سکتا، خاندان کے غریبوں کو دے نہیں سکتا، مدارس مساجد کی امداد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حلال کمایا نہیں ہے، تو اب کیا کر رہا ہے؟ شہر میں زمین لیا، جی نہیں بھرا، بی ڈی اے کی زمین لیا، جی نہیں بھرا، کارپوریشن کی زمین لیا، جی نہیں بھرا، کہا کہ کھیت کھلیان کے بیچ زمین لینے میں مزہ آتا ہے، جنگلوں میں، فارسٹ میں کتوں، سوروں، درندوں کے درمیان ایک اپنا آشیانہ بنانے میں مزہ آتا ہے، ہندوستان سے جی بھر گیا، سوئس کے کھاتوں کے اندر پیسہ جمع کرنے میں مزہ آتا ہے، اور برطانیہ اور امریکہ کی گوری اور چمکی، یہ جو ہے سفید چونے کی رنگ والی رنڈیوں کے درمیان اور بازاری عورتوں کے درمیان اپنا دکان کھولنے میں اور مکان کھولنے میں مزہ آتا ہے، کھا نہیں سکتا، دے نہیں سکتا، تو اب ایک کام کر، 1 ایکڑ 2 ایکڑ، 1 بلڈنگ 2 بلڈنگ، 1 فلور 2 فلور، یہی تیرے باپ نے بھی کیا تھا، تیرے دادا نے بھی کیا تھا۔ قرآن شریف کے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں تیرے دادے کا ذکر ہے، جو زمین کے پجاری ہیں، جو مکان کے پجاری ہیں، جو دولت کے پجاری ہیں، جو یہاں وہاں مکانوں کو خریدنا باعث سے فخر سمجھتے ہیں۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، کہا کہ یہ بڑے ستونوں والے اور بڑی طاقت والے 12 گز کے آدمی تھے، بڑے بڑے پتھر کو ایسے توڑ دیتے تھے جیسے موم کو توڑا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، تو چنانچہ انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کیا اور وہ قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اس میں جو بادشاہ بچے، ان میں 2 بادشاہ تھے، جس کا ایک کا نام شدید تھا اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ شدید بڑا بھائی تھا، جب اس کی حکومت ختم ہو گئی تو شداد براجمان ہوا
عدن پہاڑی نام کے قریب وہاں احقاف کا مقام ہے، وہاں آج بھی اس کی جو ہے جنت کے جھوٹی جنت کے نمونے ملتے ہیں۔ جب ہود علیہ السلام کے پیغمبر کے نمائندوں نے شداد کے پاس گئے اور کہا یہ کیا تو حکومت کے ساز و سامان کے اندر پڑا ہے، یہ کیا تم مال کے پیچھے دولت کے پیچھے، جب دیکھو بغل میں ایک فائل مار کر جا رہا ہے، کیا صاحب بی ڈی آفس کو جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہے، کاؤنسلر کے پاس جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہے، یہ ملے کے پاس، ذرا پراپرٹی کا مسئلہ ہے، صبح کو کوٹ شام کو کوٹ، بیوی کا حق ادا کرتا نہیں کرتا، پیٹ کو کھانا کھاتا نہیں کھاتا، پاخانہ صحیح کرتا نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے اگر تو میرے لیے فق کو فارغ نہیں کرتا ہے میں دنیا کا کتا اور سور بنا کر تیرے پیچھے لگا دوں گا۔ فون کرنے فرصت نہیں، جب دیکھو انگیج، پراپرٹی ڈیلر سے بات ہو رہی ہے، فلاں آدمی سے بات ہو رہی ہے، ذرا سا وہ روڈ کو زمین آ رہی، یہی کتنے حصے میں سوتا ہے، کتنی روٹی کھاتا ہے، کتنے لیٹر پانی پیتا ہے۔ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد، پھر فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ اے دنیا کے پجاریوں اور شداد کی ناجائز اولادوں، جب اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا تب بیڈیے زمین کا بھاؤ کا پتہ لگے گا۔ جب کمرشل اسٹریٹ کا یم جی روڈ کا اور کمرشل جو ہے کا پراپرٹیز کا اور نان کمرشل کا اور ڈومیسٹک کا نان ڈومیسٹک کا ایئرپورٹ روڈ کا ہائی وے کا پتہ لگے گا، فصب علیہم ربک سوط عذاب۔ ان کا دادا بھی وہ تھا وہ شداد۔ جب جا کر حضرت ہود علیہ السلام کے پیغمبروں نے سمجھایا تو کہا کہ ارے جاؤ، تمہارے ہود کیا دے سکتے ہیں، میرے پاس روپیہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس انفلوئنس ہے، میرے پاس منسٹر ہے، میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے۔ کہا کہ وہ تو ایسی جنت دینے والے ہیں، کہا کہ یہ جنت تو میں بھی بناؤں گا۔ تو اس نے قوم کے 100 ماہرین جو ہائی ٹیک اس زمانے میں انجینئر تھے، میں کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ آج کے انجینئر فیل ہیں، آج کے سائنسدان فیل ہیں، اس زمانے کے اندر انہوں نے جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا نمونہ پیش کیا ہے، پوری دنیا کے سائنسدان مل کر انجینئر مل کر ایک تاج محل کی کاپی کر سکتے ہیں، مصر کے احرام مصر کا نمونہ بنا سکتے ہیں، اور تاج محل کے سامنے جو ہاؤس تھا ٹھنڈ کے زمانے میں آٹومیٹک گرم پانی کا فوارہ نکلتا تھا، ہے کوئی سائنسدان انجینئر جو ٹھنڈ کے زمانے میں آٹومیٹک گرم پانی کا فوارہ نکالے بغیر ہیٹر کے، بغیر سولار پاور کے، بغیر الیکٹریسٹی کے؟ نہ کرین تھا اس زمانے میں، نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ کمپیوٹر تھا، آدمی ہی کرین تھا، آدمی ہی الیکٹریسٹی تھا، آدمی ہی طاقت تھا، آدمی ہی قوت تھا۔ 100 ماہرین، پھر ہر ایک ماہر کے انڈر اس کے ماتحت 1000 ملازمین، پھر ہر ملازم کے ماتحت 100 کاریگر۔ اس نے ایسے کاریگروں کو بلایا، کہا کہ اپنے مملکت کی لمٹ میں، اپنے حکومت کی لمٹ میں، جہاں عمدہ پتھر ملتا ہو عمدہ پتھر، جہاں سونا ملتا ہو سونا، جہاں چاندی ملتی ہو چاندی، جہاں ہیرے جواہرات یاقوت مرجان لولو ملتے ہو، تمام کو اکٹھا کیا اور عدن پہاڑی کے قریب 100 کوس کے اندر، یعنی ایک بہت بڑے ایریے کے اندر اس نے فاؤنڈیشن کھدوایا، اور فاؤنڈیشن اتنا گہرا کہ زمین کا پانی آنی تک وہ گڑھا کھودتا رہا، اس کے اندر ہیرے جواہرات یاقوت مرجان، پتھر مولڈنگ ڈالنے کے بجائے بنیاد کے اندر یہ چیزیں ڈالی، 1000 محل بنائے، ہر محل کے اندر 100 کمرے بنائے، بہتی دودھ کی نہر بنائی، شہد کی نہر بنائی، شراب کی نہر بنائی، آرٹیفیشل پرندے بنائے، مخمل اس میں بچھایا، قالین اس کے اندر بچھایا، لاکھوں مزدوروں کو رکھ کر 24 آورس 24 گھنٹے 12 سال کی مسلسل محنت کے بعد، مشقت کے بعد ایک ایسی جنت تیار ہوئی کہ دن میں جب سورج کی کرنیں اس پر پڑا کرتی تھی لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے، آنکھیں چکا چوند ہو جاتی تھی، ہیرے جواہرات یاقوت مرجان اس سے وہ جڑے ہوئے تھے،
اور خوبصورت پری نما لڑکیوں کو نیم برہنا اس نے ان نہروں کے کنارے کھڑایا ہوا تھا. جنت کی صفات کو معلوم کر 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 اس نے ایک آرٹیفیشل حقیقی مانو ایک آرٹیفیشل ایک جھوٹی اس نے جو ہے ایک دنیا کی حقیقی جنت بنانے کی کوشش کی تھی. 12 سال کی محنت کے بعد جب جنت تیار ہو گئی تو اس نے اس جنت کے اندر اپنے وزراء کو اپنے خاندان کے لوگوں کو قیمتی ساز و سامان دے کر کہا جاؤ ان محلوں کو آباد کرو. آباد ہو گئے. اب یہ جو پرانا محل تھا اس محل سے شداد کی اس جنت تک اس نے آبدوزی کے کپڑے اور مخمل قالین زمین کے اندر بچھایا, پھول کی پتیوں کو بکھیرا اور عالیشان طاقتور دنیا کے قیمتی گھوڑوں کی شہ سواری کی اور جا رہا تھا. ادھر ہیرے, ادھر جواہرات, ادھر سونے کے سکے, ادھر چاندی کے سکے, ہر طرف اس کا ہول والا تھا, ہر طرف اس کا دبدبا تھا. بلڈنگیں رکھنے والوں, پراپرٹی کی پوجا کرنے والوں, زمینوں کی پوجا کرنے والوں, اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محل کیسا تھا؟ ہاتھ اوپر کرتے کھجور کے پتیوں کا چھت لگ جاتا, ہاتھ دائیں کرتے ہاتھ بائیں کرتے. جن حضرات کو عمرہ نصیب ہوا, حج بیت اللہ نصیب ہوا, مدینہ طیبہ مسجد نبوی تشریف لے گئے, انہوں نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں باب جبرائیل سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے تک تمام 11 ازواج مطہرات کے مکانات تھے. آج تو ظالم, آج تو شداد کی ناجائز اولاد بیت الخلا اتنا بڑا بناتا ہے. جب وہ گیا اور اپنے گھوڑے کے رکاب پر ایک پیر تھا اور جنت کی دہلیز پر ایک پیر تھا, ایک صاحب بڑی طاقت شجاعت اور قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 8 ٹپکے, تو شداد نے کہا میری پرمیشن کے بغیر اور میری اجازت کے بغیر یہ کون آ گیا؟ سیکورٹی گارڈ کہاں ہے؟ سیکورٹی سسٹم کیا ہمارا فیل ہو گیا؟ تو کہا مجھے کسی سیکورٹی کی اور مجھے کسی جو ہے پاسبانی سے گزرنے کی ضرورت نہیں ہے. کہا من انت, تو کون ہے؟ کہا انا ملک الموت, میں ملک الموت ہوں. تو اب اس کی حواس باختہ ہو گئی. کہا ایک کام کرو, ایک مرتبہ میری بنائی ہوئی جنت میں گھومنے سے دو, ایک مرتبہ ایک چکر. ارے ظالم, اللہ نے مجھے کہا کہ مہلت ختم ہو چکی ہے, اب تجھے وقت نہیں ملنے والا, بھاگو پراپرٹیوں کے پیچھے, جنازے نہیں نکلیں گے تمہارے, بھاگو دولت کے پیچھے, بھاگو زمین کے پیچھے. صبح میں کارخانے کو جاؤ, شام میں بروکری کا کاروبار کرو, صبح میں دکان کو جاؤ, شام میں زمین کی دلالی کا کاروبار کرو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ تعمیرات سے اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبوی شریف تھی اس کی زمین ایسی تھی کہ برسات کے موسم میں زمین گیلی ہو جاتی اور نمازی کی پیشانی پر اس زمین کا گیلا پن لگا کرتا تھا. یہ ریاض الجنہ جو جنت کا ٹکڑا تھا اس کی حالت تھی. لگاؤ لگاؤ, پیشاب کی جگہ مرمر لگاؤ, پاخانے کی جگہ قیمتی پتھر لگاؤ, لیکن شداد کی نسلوں تمہارے باپ کا, تمہارے دادے کا اور تمہارے نانے کا انجام کیا ہوا؟ کہا ایک چکر لگا لوں, ایک مرتبہ شہد کی نہر کا ذائقہ چکھ لوں, ایک مرتبہ دودھ اور شراب کی نہر کا ذائقہ. ارے ظالم, تو چکھ نہیں سکتا. کہا اتر تو جاؤں, ذرا دروازے کے اندر جھانک کر دیکھ لو, اتر بھی نہیں سکتا. کہا کہ ذرا گھوڑے سے نیچے قدم رکھ لو, رکھ بھی نہیں سکتا. ایک قدم رکاب پر تھا اور ایک قدم دہلیز پر تھا. ملک الموت نے اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے جو پنجہ گاڑا, اللہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ جبرائیل ایسی چیخ لگاؤ کہ یہ مر جائے, چیخ سے کلیجہ پھٹ جائے, دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور اس کی بنائی ہوئی جھوٹی جنت کا نام و نشان ختم ہو جائے. جبرائیل امین علیہ السلام جو بڑی طاقت اور قوت والے ہیں وہ آئے اور انہوں نے چیخ لگائی تو وہ جو اس کی جھوٹی جنت کے باشندے تھے سب کے کلیجے پھٹ گئے. سب جو ہے کانہم آجاز نخل خاویہ, وہ گرے ہوئے درختوں کی طرح ہو گئے. اور پھر یہ شداد بھی دھڑام سے نیچے گر گیا اور ان کی چیخ کا یہ اثر ہوا کہ وہ جھوٹی جنت زمین کے اندر دھس گئی. زمین ان کی چیخ کی وجہ سے پھٹ گئی اور وہ جھوٹی جنت دھس گئی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مقام پر شداد کی جھوٹی جنت کے آثار ہیں,
حضرت عبداللہ ابن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر فرماتے ہیں میں سفر میں جا رہا تھا، عدن مقام احقاف کے پاس میری اونٹنی کھو گئی، میں تلاشتے ہوئے گیا اور جب میں ایک ایسے مقام پر پہنچا میں نے کہا کہ یہاں سونے کے پلر ہیں، یہاں چاندی کے پلر ہیں، یہاں ہیرے ہیں، یہاں یاقوت ہیں، یہاں مرجان ہیں۔ فرماتے ہیں میرے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا، میں اپنی اونٹنی کو پا کر میں اپنے خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تم نے خواب کی حالت میں دیکھا یا بیداری کے حالت میں دیکھا؟ حضرت عبداللہ ابن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیداری کی حالت میں صاحب میری اونٹنی کھو گئی تھی، تلاشتے ہوئے گیا۔ کہا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا کہ عدن پہاڑی کے قریب شداد کی جھوٹی جنت زمین کے اندر دھسی ہوئی ہے اور میرے امت کا ایک فرد اسے جا کر پائے گا۔ اے عبداللہ ابن قلابہ تم وہ خوش نصیب ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پوری کرنے والے۔ یہ بلڈنگ ہے، یہ 30-40 کی فلیٹ، یہ نقلی سیمنٹ کی عمارت، یہ کھوکھلی دیواریں اور یہ جو ہے آپ جو ہے نقلی لوہے کی عمارتیں یہ باقی رہ جائیں گی۔ جب شداد کی جھوٹی جنت باقی نہیں رہی تو شداد کے نقش قدم پر چلنے والوں اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو، علماء کی مدد کرو، مدارس کی مدد کرو، خانقاہوں کی مدد کرو، مجاہدان نظام کی مدد کرو، دین کی سربلندی کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلو۔ کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ نے 100 سواریاں دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عثمان زد، اے عثمان اور زیادہ کرو، 200 دی۔ روایت میں آتا ہے کہ 900 تک آپ نے دی، پھر کئی 100 آپ نے گھوڑے دیے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے آج ایسے کام کیا ہے کہ اب مرتے دم تک کوئی چھوٹا بڑا گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ نے مال دیا، دولت دی، حضرت عثمان غنی پر جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی وہ دعا کے مستحق بنو، وہ دعا پر یہ عملدار ہونے کی کوشش کرو۔ یہ عمارتیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، کتنا اس کے پیچھے لگاؤ گے پیشاب تو نکلے گا ہی، کتنا۔ میں صاحب کہنے لگے یہاں اسکوائر فیٹ کتنا ہے؟ میں نے کہا یہاں کوئی پیشاب کرتا ہے تو گلاب بن جاتا ہے، یہاں پاخانہ کرتا ہے تو سندل بن جاتا ہے۔ بھئی کیا ہے یہ روڈ جا کر ایئرپورٹ، تو تیری ہوائی جہاز ہے، تیری ایئر کرافٹ ہے اور تیری ہیلی کاپٹر ہے، تو ہیلی کاپٹر سے آتا ہے، تجھے کیا لینا دینا؟ وہ تو اگر ہوائی جہاز والے پیشاب پاخانہ کرے اس کا ڈبہ نہ ہو، اس کا پیشاب تو تیرے سر پر گرے گا، اس کا پاخا وہ تو ڈبے بند ہوتے ہیں تو بچ رہا ہے۔ ارے تیری نیشنل ہائی وے کے قریب ہے، فلاں کے قریب ہے، وہ گھر جو اللہ کے گھر کے قریب ہو، وہ گھر جس کے اندر اولیاء بستے ہوں، صلحاء بستے ہوں،